بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وقت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کی طرح ان کے ساتھیوں پر بھی جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال اور لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کو کرپشن کے الزامات میں کلیئر کر دیا ہے۔ خواجہ آصف پر بھی جو الزامات لگائے گئے تھے وہ بھی نیب ثابت نہیں کر سکا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی ضمانت کے حوالے سے تفصیلی فیصلے میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ نیب نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی ضمانتوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلے جاری کیے ہیں وہ نیب کی ساکھ کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہیں، اور اپوزیشن کے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کہ نیب حکومت کی حمایت پر اپنے سیاسی مخالفین، بلکہ اپنے نہیں، حکومت کے سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتی ہے، تو ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے ایک بار پھر نیب کی کارکردگی کا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے، اور حکومت کی جانب سے احتساب کے بیانیے کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اس سے پہلے بھی نیب پر اعلیٰ عدالتیں سوال اٹھاتی رہی ہیں، تو کہنے والے یہ کہتے رہے ہیں کہ نیب مخصوص جماعتوں کے رہنماؤں کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ اب یہ نیب کا اپنا ذاتی انتقام تو کوئی ہے نہیں، تو ظاہر ہے نیب کسی کے کہنے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ انتقام اس لیے ہے کہ نیب جن کو پکڑ رہا ہے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو ثابت نہیں کر پایا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ خواجہ آصف کے خلاف کیس عثمان ڈار کی درخواست پر بنایا گیا تھا، جس میں آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ میں دنیا بھر کے الزامات لگائے گئے تھے۔ یعنی خواجہ آصف کے خلاف شاید ہی کوئی الزام ایسا ہو جو نہیں لگایا گیا، تو عدالت نے اپنے فیصلے میں ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اب خواجہ آصف جو کہ اس ملک کے وزیر دفاع رہے ہیں، اور احسن اقبال جو خود اس ملک کے ایک بہت بڑے منسٹر رہے ہیں اور کئی سال تک ہم انہیں ایز اے منسٹر رول پلے کرتے دیکھ رہے ہیں، تو خواجہ آصف اور احسن اقبال دونوں کو نیب نے مہینوں محض الزامات کی بنیاد پر قید میں ڈالے رکھا، جس میں سے کوئی حقیقت نہیں نکلی۔ تو سوال تو اٹھے گا، کیا ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے ان پر الزامات لگائے اور بے جرم انہیں قید میں ڈالے رکھا؟ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خان عباسی، خورشید شاہ، آپ نام لیتے جائیں، ایک لمبی تعداد ہے۔ کئی اہم سیاسی رہنما جو اس ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے عام رہنما رہے ہیں اور اس ملک کو لیڈ کرتے رہے ہیں، ان سب کو پکڑ کر خان صاحب نے کرپشن کے خلاف بیانیے کو تقویت دینے کے لیے، یعنی ان کو پکڑا اس لیے گیا تھا کہ خان صاحب کرپشن کے خلاف بیانیے کو تقویت دینا چاہتے تھے۔ ہاں صاحب یہ کہتے تھے صاحب کا حکومت کرپٹ ہے، فلاں وزیر کرپٹ ہے، اتنے پیسے کھا گیا، قومی خزانہ لوٹ گیا، تو نیب انہیں اٹھا اٹھا کر اندر کرتی رہی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیب نے محض وزیر اعظم یا حکومت کے سرکردہ افراد کے بیانوں پر یا خواہشوں پر کئی لوگوں کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا۔ تو آج عدالتوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے، ایک بار پھر ثابت ہوا، اس سے پہلے بھی ثابت ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف کی سزا کے حوالے سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو، اور اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے، ایکس ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا بیان، اور اس کے علاوہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، تو بہت سے لوگوں کے بیانات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف جو کرپشن کا بیانیہ ہے وہ درست نہیں ہے، وہ محض انتقام ہے اور انتقامی جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ نیب کو بھی صرف حکومت کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کا شوق ہے، تو اختیارات کے ناجائز استعمال کا اس سے بڑا کوئی کیس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اختیارات کا سراسر ناجائز استعمال ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کسی مجرم کو جس کے خلاف کوئی ثبوت ہے، جس نے کوئی جرم کیا، اسے پکڑے، کیس بنائے اور اس کے خلاف عدالت میں وہ کیس، وہ ثبوت ثابت کرے۔ لیکن یہاں جس کو آپ اٹھاتے ہیں اس کے خلاف کیس بناتے ہیں، تو نہ اس کیس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس الزام میں کوئی سچائی ہوتی ہے۔ تو نواز شریف اور ان کی جماعت کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں جو خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر کرپشن کے الزام لگائے گئے تھے، وہ الزامات اب عدالتوں سے کلیئر ہو رہے ہیں اور سارے سرخروں کا نکل رہے ہیں۔
اور حکومت کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر پا رہی۔ خان صاحب نے جو 2018 کا الیکشن لڑا تھا، اس الیکشن کا جو سب سے بڑا بیانیہ تھا وہ تھا کرپشن کے خلاف، یعنی احتساب کرنا، اور جو احتساب کرنے والا ادارہ ہے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ عدالتوں نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ تو اس میں نیب کا نہیں بلکہ حکومت کے حوالے سے کہنا چاہیے کہ حکومت کے احتساب کے بیانیے سے ہوا مکمل طور پر نکل گئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی ضمانت پر رہائی کی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عالیہ نیلم یہ سربراہی کر رہی تھی۔ تو فیصلے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر کی رپورٹ میں خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات جاری رہنے کا انکشاف کیا گیا۔ نیب پراسیکیوٹر نے خواجہ آصف کے خلاف ریفرنس چیئرمین نیب کو بھجوائے جانے کا بیان دیا، لیکن فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ خواجہ آصف پر آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام جو ہے وہ تفتیش طلب ہے، اور یہ جھوٹ بولا گیا کہ خواجہ آصف کے خلاف ریفرنس ہے۔ خواجہ آصف کے خلاف آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق کوئی ایمکو نامی کمپنی تھی، اس کا نمائندہ پاکستان آنا چاہتا تھا، تو تفتیشی افسر نے دبئی کی کمپنی کے نمائندے کو شامل تفتیش ہی نہیں کیا، اور خواجہ آصف جنہوں نے اپنی بیرون ملک کی آمدن انکم ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر رکھی ہے اس پر بھی الزام لگایا گیا، اور آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام لگایا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے، خواجہ آصف نے قومی خزانے کو 1 روپے کا نقصان نہیں پہنچایا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالت اپنے فیصلے میں کہہ رہی ہے۔ نیب کے تفتیشی افسر نے خواجہ آصف کو 2004 سے 2008 تک کی بیرون ملک رقم کی امبیسی سے تصدیق نہیں کرائی، یعنی الزام لگایا اور بغیر اٹیسٹیشن کے کیس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار کی نیب کو دی گئی درخواست کو بھی تحریری فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں خواجہ آصف کی جو آمدن کی تفصیلات ہیں وہ گوشواروں کی صورت میں شامل کی گئی۔ تو جو آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام خواجہ آصف پہ لگایا گیا تھا وہ اس کے سارے اسٹیٹمنٹ اس فیصلے میں لگا دی گئی کہ اس میں تو کوئی ہیر پھیر نہیں۔ اصلاح اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹ سٹی کیس میں احسن اقبال کی ضمانت کا جو تفصیلی فیصلہ وہ بھی آج ہی جاری کیا۔ اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ نیب کسی بھی مالی بدعنوانی یا ذاتی فائدہ اٹھانے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ تو احسن اقبال پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو نارووال سپورٹس کمپلیکس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے اس پہ کوئی کام کیا۔ تو عدالت یہ کہتی ہے یہ منصوبہ عوامی مفاد کا ہے اور اس منصوبے کی منظوری متعلقہ فورم نے دی ہے۔ تو یہ 2 بڑے فیصلے آج عدالت کی جانب سے سامنے آنے کے بعد حکومت کے پاس اپنے سیاسی مخالفین پر جو کرپشن کے الزام لگاتی تھی یا لگاتی ہے اس کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن ایک اور بڑی اخبار ہے، اور یہ خبر بلوچستان سے آ رہی ہے۔ بلوچستان خبروں میں ہے بلکہ بڑی بڑی خبریں بلوچستان سے نکل رہی ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ شاہ زین بگٹی انہیں وفاقی وزیر کا عہدہ دے کر ناراض بلوچوں کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ تو لگتا یوں ہے کہ بلوچستان اس وقت خان صاحب کے سیاسی ریڈار کے اوپر آ گیا، اور گوادر سمیت کے یہاں منصوبے جن کا تعلق سی پیک سے ہے وہ بلوچستان میں۔ خان صاحب نے اپنے حالیہ دورہ بلوچستان جب وہ گوادر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ناراض بلوچوں کو منائیں، ان سے بات چیت کریں، جن سے مراد یہی تھا کہ وہ علیحدگی پسندوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ بلوچستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان انہیں ان کے وسائل پر قابض ہے اور بلوچستان کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے ان کے اندر ڈالی گئی اور انہیں اس کا ریلائز کرایا گیا۔ انڈیا بہت اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا ہے کہ بلوچیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے رہے، انڈیا تو سندھ میں بھی کہتا رہا کہ ان کو حقوق نہیں ملتے رہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے عوام پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن جو لوگ برسر پیکار ہے اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے عوامل ہیں۔ تو بلوچستان میں جو علیحدگی پسندوں کی تحریکوں کے پیچھے غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ رہا ہے اس میں بھارت سر فہرست ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را ایک طویل عرصے سے بلوچستان کو ٹارگٹ کی ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ تو سی پیک تھی، لیکن سی پیک کو براہ راست نشانہ بنانے کی بجائے وہاں کے لوگوں کو پرووک کیا گیا اور انہیں اکسایا گیا
کہ آپ کے وسائل پر بیرونی قوتیں قابض ہو رہی ہیں، جس طرح سندھیوں کو یا اور قوم پرستوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. تو بلوچستان میں جتنی دہشت گردی پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی اس کے ٹھوس ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے، جن میں کلبھوشن یادو تو ایک زندہ ثبوت ہے. کلبھوشن یادو تو خود مانتا ہے کہ میں ٹیررسٹ نیٹ ورک کا سربراہ ہوں اور میرا ٹارگٹ سی پیک تھا اور میں بلوچستان کے لیے کام کر رہا تھا. تو ایک طویل عرصے کے بعد بلوچستان میں اچانک ہلچل ہوئی ہے، سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور سی پیک پر بھی ہلچل ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ حکومت بلوچستان میں اپنی ریٹ قائم کر چکی ہے یا ریاست اپنی ریٹ قائم کر چکی ہے، یا پھر کسی خاموش یا غیر اعلانیہ معاہدے کے تحت بلوچستان میں امن بحال کیا جا چکا ہے. جس طرح کشمیر کا مسئلہ خاموشی سے سیٹل ہو چکا ہے، تو لگتا یوں کہ بلوچستان کا مسئلہ بھی سیٹل ہو چکا ہے. بھارت پاکستانی سرحدوں سے اپنی 2-2.5 لاکھ فوج ہٹا کر چین کے بارڈر پر لگا چکا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ملکوں میں کہیں نہ کہیں کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے، سیز فائر ہو چکا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب بلوچستان میں وہ خطرات نہیں ہے جو کہ ماضی میں رہے تھے. تو بلوچستان میں نظام زندگی کو معمول پر لانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے. اور خان صاحب بلوچستان کو سیاسی طور پر جیتنے کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں. اب تحریک انصاف کی ویسے جماعت آپ دیکھیں تو ان کی ریٹ جو زیادہ تر ووٹ بینک ہے وہ کے پی کے میں ہے، اس کے بعد پنجاب میں ہے، سندھ میں کچھ حد تک ہے اور بلوچستان میں بہت کم ہے. تو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں بلوچستان میں وہ گورنر سے خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے خان صاحب گورنر کو استعفیٰ دینے کا کہہ چکے تھے. تو گورنر کی تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے بلوچستان کا میدان کھل گیا ہے اور تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت بلوچستان میں اپنے پاؤں جما سکتی ہے. اور دوسرا بڑا اہم پہلو شاہ زین بگٹی ہے. اب شاہ زین بگٹی اکبر بگٹی کے بیٹے ہیں اور ایک طویل عرصہ شاہ زین بگٹی جو ہے وہ پاکستان کے تمام علاقوں کے دورے کرتے رہے ہیں، بلوچستان کے حقوق کے لیے بات کرتے رہے ہیں. خود بگٹیوں کے اوپر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری متنازع باتیں وہ زیر گردش ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شاہ زین بگٹی ایک محب وطن آدمی ہے اور ہمیشہ اس نے پاکستان کی بات کی اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں اپنے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. ایک اچھی چوائس ہے شاہ زین بگٹی. بلوچستان میں جو بھی معاملات خراب ہیں اور جو بھی لوگ ناراض ہیں، بڑے قبائل ہیں بگٹی کے، وہاں پہ مری قبائل ہیں اور لوگ ہیں جو کہ ایک طویل عرصے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھ کے حرب یار مری اور اس طرح کے لوگ جو پاکستان کے اندر تحریکوں کو بیک کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی خرابی کا باعث ہے. وہ ناراض لوگ ہیں، علیحدگی پسند نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ پاکستان اور ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ریاست بھی آپ کو جو ہے وہ سپیئر نہیں کرتی. تو ایک اچھا موقع ہے. تو اگر ناراض پاکستانی یا ناراض بلوچ کہہ لیں انہیں، وہ اگر مان جاتے ہیں اور شاہ زین بگٹی اپنے مشن میں کامیاب ہوتے تو یہ ایک ریاست کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. حکومتیں تو آنی جانی چیز ہے، آج خان صاحب ہے، کل کوئی اور ہوں گے. جب نواز شریف تھے وہ بھی کوشش کرتے رہے، جب زرداری صاحب تھے تو انہوں نے بھی بہت کوشش کی. تو ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھے. تو یہ کوششیں اگر خان صاحب کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اس پر انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیر آئے درست آئے. پچھلے دور حکومت میں جب نواز شریف موجود تھے تو بہت سے فراریوں نے ہتھیار ڈالے تھے، ان سے ہتھیار ڈلوائے گئے تھے. تو بڑی حد تک پیس ہوا تھا جب پاکستان میں وار اینڈ ٹیرر کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوا کراچی میں، فاٹا کے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں. تو بڑی حد تک ہم نے بلوچستان کے معاملات کو سیٹل کر دیا تھا اور اب ظاہر ہے بلوچستان میں دہشت گردی تو بہت عرصے سے ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. اب مسئلہ لوگوں کا ہے. تو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ جو ناراض لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں. تو یہاں پہ پوائنٹ سمجھانے والا ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل لوگ جو کہ ناراض ہو کے بیٹھے ہیں وہ اگر واپس آتے ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں تو خاص صاحب کا شاید خیال ہو یا ان کے لوگوں کا خیال ہو کہ پولیٹیکلی وہ اس صوبے کو ون کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی صوبوں میں تو تحریک انصاف کی حالت کچھ اچھی ہے نہیں. خود کے پی کے میں نوشہرہ میں گھر کی سیٹ ہار گئے. تو اب خاص صاحب نئے وینیو تلاش کر رہے ہیں. تو ایک انہوں نے وینیو تلاش کیا ہوا ہے جو کہ لوگ باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی. یہ انہیں بتایا گیا، یہ ان کا یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں خان صاحب سے، کیونکہ بجلی کے بل تو پاکستانیوں نے جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ دے رہے ہیں، مہنگائی یہ برداشت کر رہے ہیں، بے روزگاری یہ برداشت کر رہے ہیں. تو جو اوورسیز ہے
ان کو پاکستان کے دکھوں کا تکلیفوں کا احساس تو ہے، لیکن وہ شاید ابھی تک اس سہار میں گرفتار ہے جس سہار کی وجہ سے خان صاحب اقتدار میں آئے تھے۔ تو خان صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا تجربہ آزمایا جا رہا ہے، نادرا میں لوگ لگائے جا رہے ہیں۔ اب بلوچستان میں جو پولیٹیکل اگر وہاں کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ ان کا جھکاؤ اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف، تو خان صاحب کو کامیابی مل سکتی ہے، ملنی چاہیے۔ ریاست کی ریٹ قائم ہونی چاہیے، سیاسی معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔